الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ویورز، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، کیونکہ درود پاک کی کثرت جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک نور ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی نور ہے۔ محترم ویورز، میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی بنائی جس میں نے یہ کہا کہ اگر ہم نماز نہیں بھی پڑھتے، اگر کوئی اور بھی بہت سارے ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سے ہم کبھی درود پاک میں ناغہ نہیں کریں گے۔ محترم ویورز، اگر ہم بہت ساری برائیوں میں بھی گرے ہوئے ہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے کہ وہ جائے نماز تک آئے اور وہ نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے کہ وہ میرے سامنے آئے، تو کیونکہ جب ہم جائے نماز پہ جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ویسے بھی نظروں میں ہوتے ہیں، لیکن ایک اسپیشل ٹائم جو ہے وہ اس میں باوضو کر جائے نماز پہ بیٹھنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر ہم جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نماز کا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، نماز ٹائم ہی نہیں ملا سارا دن، کچھ اس طرح سے کہ ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں، اور آپ کے جاننے والے اگر کوئی لوگ ایسے ہیں تو ان کو ضرور درود پاک کی تبلیغ کریں، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سجدے تک آپ کو لے آئے گا جو بھی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ میں نے بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز مشاہدات جو ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ایک سسٹر ہے، وہ اس نے بھی مجھے سیم بات کہی، کہتی میں نماز نہیں پڑھتی تھی، بس مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، لیکن میں درود رحمت پڑھتی تھی، میں درود رحمت پڑھا کرتی تھی، اور ماشاءاللہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے سال ہو گئے میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کریں، باقی انشاءاللہ تعالی معاملات دنیاوی اور آخرت کے سارے آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے۔ درود پاک کی جو فضیلت اور برکات معرفت جو ہے وہ آج کے واقعے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ریئلائز ہو جائے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ بد کردار شخص تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اور وہ بادشاہ کا ملازم تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں اس کا ہاتھ ہے، اور کہتے میں حیران ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر اتنی عنایت کیوں ہے؟ یہ تو ایک اچھا کردار کا انسان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی حالت کو جانتا ہوں، اور میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شفاعت کر دیں، وہ اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہ تو اس کو دنیا کا نقصان ہوگا، نہ آخرت کا نقصان ہوگا۔ میں نے یہ ارشاد سن کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب کے تحت اس کو یہ مقام حاصل ہوا، اور کس وجہ سے اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے؟ فرمایا، اس کے درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور الرحیم میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ پھر میں بیدار ہوا، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا اور رو رہا تھا، اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ مطلب کہ اگلے ہی صبح جو ہے وہ شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا اور ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں گا، کیونکہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبدالواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لے۔ پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں نے تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار
پر شفاعت کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اور مجھے دربار الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی اور فرمایا پچھلے گناہ میں نے معاف کروا دی ہوں، آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبدالواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم رہ۔ مطلب کہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جو گناہ گار ترین انسان بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے آتے ہیں اس راستے پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں جس طرح سے بھی اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے اس کی اصلاح کا۔ تو اس لیے درود پاک کو ضرور شامل کریں۔ اب درود رحمت جو ہے وہ چھوٹا سا درود ہے، ٹھیک ہے، تو ایزیلی جو ہے نا وہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ آسانی سے اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہی اس کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اور جس دن محترم ویورز آپ درود پاک پڑھنے کا تہیہ کر لینا، پھر اس دن کے بعد کوئی ایسا دن نہ آئے جس میں آپ درود پاک نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں تو 1000 ٹائم کریں، ورنہ 313 سے شروع کریں، اس کو 1000 10,000 تک لے کے جائیں۔ درود رحمت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 10,000 20,000 پڑھ رہے ہیں ایک دن میں بھی ماشاءاللہ سے، ان کی تو رحمتوں برکتوں اور عنایتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم بھی روزانہ کی بنیاد پڑھنے لگ جائیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی وہ ضرور عنایتیں اور کرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بھی ضرور اللہ تعالیٰ نشاور کریں گے۔ درود پاک نور ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے لیے بھی نور ہے اور آخرت کے لیے بھی نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ضرور، اس روشنی کو ضرور لے کے ساتھ چلیں۔ جیسے آپ کسی اندھیرے راستے میں چل رہے ہوں تو آپ کو راستے میں کوئی بھی خوفناک چیز یا نقصان دہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹکرا کے آپ کو زخمی کر سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوئی ٹارچ وغیرہ لے کر جائیں گے ساتھ، کوئی ایسا مطلب خوفناک راستہ ہے تو ہم وہاں پہ اندھیرا وغیرہ ہے وہاں پہ، تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے ٹارچ لے کے جائیں گے تاکہ ہمیں جو راستہ جو ہے وہ کلیئر نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زندگی بھی ایک اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے میں ہم سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اندھیرے میں اس زندگی میں سفر کرنے کے لیے ہمیں درود پاک کی روشنی کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ پھر جب ہم روشنی ڈالیں گے نا، پھر ہم جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی، اور جو ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں وہ بھی نظر آنے لگ جائیں گی۔ تو جو فائدہ مند چیزیں ہوں گی ان کو ہم اپناتے جائیں گے، اور جو بری چیزیں، نقصان دہ چیزیں ہوں گی وہ درود پاک کے نور سے ہم چھوڑتے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ درود پاک کے نور سے ہمیں چغلی، غیبت، کینہ، بغض، حسد والی یہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا، ان سے ہماری نجات ملتی جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، وہ درود پاک پڑھیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی نماز جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ جائے گی، اور وہ نماز کے ساتھ جڑ جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور ان کو پھر زندگی کا مزہ آنے لگے گا۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔